اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: وقوله تبارك وتعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، ينهى تعالى عن الإفساد في الأرض وما أضره بعد الإصلاح، فإنه إذا كانت الأمور ماشية على السداد ثم وقع الإفساد بعد ذلك كان أضر ما يكون على العباد، فنهى تعالى عن ذلك وأمر بعبادته والدعاء والتضرع إليه والتذلل لديه فقال: وادعوه خوفا وطمعا. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ولا تفسدوا فی الارض، اللہ پاک اپنے بندوں کو منع فرماتے ہیں کہ زمین میں فساد نہ کریں، کیونکہ جب زمین کی اصلاح ہو گئی اس سے سب سے نقصان دینے والی چیز کیا ہے؟ وہ فساد ہے. اذا كانت الامور ماشیۃ علی السداد، کہ جب کہ امور موسمیان سدا صحیح راستے پہ چل رہے ہوں اس کے بعد اس میں فساد ڈالا جائے تو بندوں کے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ ہے. اب علماء کرام فرماتے ہیں کہ ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، کہ زمین میں فساد نہ کرو. تو اب اس کے بارے میں علماء نے فرمایا کہ دیکھیں، جیسے اسی آیت مبارک میں دعا کے لیے اللہ نے 4 صفتیں بیان کی. اگر غور کیا جائے تو 2 کا تعلق ظاہر سے ہے اور 2 کا تعلق باطن سے. کیا معنی؟ پہلی چیز اللہ نے کیا فرمایا تھا کہ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، کہ عاجزی کے ساتھ، ذلت کے ساتھ، گڑ گڑا کے، رو رو کے اور آہستہ. تو یہ دونوں چیزیں ظاہر ہیں. اور دوسری 2 چیزوں کا کیا حکم دیا کہ وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اور جب دعا مانگو تو اللہ کے عذاب کا ڈر ہو اور رحمت کی امید ہو. یہ اندر کا تعلق ہے کہ عذاب کا ڈر ہے وہ بھی دل میں ہوگا اور رحمت کی امید ہے تو وہ بھی دل میں ہوگی. تو لہذا 4 چیزیں ہو گئیں دعا میں. 2 کا تعلق ظاہر سے ہوا اور 2 کا تعلق باطن سے ہوا. اسی طرح ایمان دیکھ لیں کہ ایمان بھی یہی ہے کہ دل اندر اور باہر ایک ہو. یعنی اگر اندر ہے اور باہر نہیں پھر بھی اسلام نہیں، اگر باہر ہے اور اندر نہیں پھر بھی اسلام نہیں. جیسے کہ بہت سارے لوگ کہہ دیتے تھے حضور کی خدمت میں آ کے ہم مسلمان ہیں لیکن اندر ایمان نہیں. اللہ نے فرمایا جھوٹے ہیں، منافق ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں. انہوں نے تو ایمان کو، اپنے ایمان لانے کو ڈھال بنا لیا ہے کہ اگر مسلمان کامیاب ہو گئے مسلمانوں کے ساتھ مل جائیں گے، اور اگر کافر کامیاب ہو گئے کافروں کے ساتھ مل جائیں گے. تو اب اندر ایمان نہیں تھا، ظاہر تو ایمان ہے، کلمہ پڑھ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، یعنی جہاد میں حضور کے ساتھ جا رہے ہیں، صدقہ و خیرات میں آگے بڑھ رہے ہیں اور حضور کے قریب بیٹھ رہے ہیں، حضور سے سرگوشیاں کر رہے ہیں اور باقاعدہ کہہ رہے ہیں کہ نشہد انک لرسول اللہ، اور قسمیں کھا رہے ہیں. اللہ نے فرمایا واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. تو اسی طرح یاد رکھیں کہ اب دعا ہے، زبان پہ ہے اور دل میں نہیں ہے تو گویا وہ بھی نہیں. اچھا دل میں تو خیال ہے لیکن مانگتا نہیں اپنے رب سے، وہ بھی غلط ہے. حکم ہے کہ مانگو، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، حکم ہے کہ مانگو. قال ربکم ادعونی استجب لکم، حتیٰ کہ حکم ہے کہ تمہارا قمیض پھٹ گیا ہے، تمہارا جوتا پھٹ گیا ہے، یعنی چھوٹی سے چھوٹی اور بڑے سے بڑی چیز اپنے رب سے مانگو کہ یا اللہ مجھے یہ بھی عطا فرما، یہ بھی عطا فرما، چونکہ ہر چیز ہم نے اس کے خزانے سے مانگی. تو اب دعا میں بھی 4 چیزیں ہو گئیں، 2 کا تعلق ظاہر سے اور 2 کا تعلق باطن سے. اسی لیے ہمیشہ یاد رکھا کرو کہ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی توفیق دے کہ جب تک کوئی چیز یعنی پورے شرائط کے ساتھ نہ ہو تو کامیابی حاصل نہیں.
اب دیکھیں آپ کے پاس ایک بہترین گاڑی ہے، آپ نے ماشاءاللہ 1,00,000 ریال میں خریدی ہے، اس کے ٹائر میں صرف ہوا نہیں ہے تو گاڑی نہیں چلتی، کھڑی۔ آپ 1,00,000 ریال کا کیا کر لیں گے؟ اچھا، ایک بجلی کا اندر کرنٹ آ رہا ہے، بیٹری کمزور ہو گئی، کرنٹ نہیں آ رہا، نہیں چلتا۔ کرنٹ دینے والی تار جو ہے وہ ذرا علیحدہ ہو گئی، گاڑی کھڑی ہو گئی۔ پیٹرول جہاں سے آ رہا ہے پمپ سے، وہاں ایک چھوٹی سی مٹی کا قطرہ آ گیا، آپ کی 1,00,000 ریال کی گاڑی کھڑی ہوئی۔ تو گاڑی کب چلے گی؟ جب ہر پرزہ اپنی اپنی جگہ پورا کام کر رہا ہوگا۔ اسی طرح سمجھیں کہ مثلا اب آپ نے وضو کیا، ماشاءاللہ بڑے آرام سے وضو کیا، اور عین ماشاءاللہ نیت کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، اور اس کے بعد جناب جو دعائیں ہیں وضو میں وہ بھی آپ نے پڑھی، اللہ مغفر لی ورحمنی ورزقنی، اور اسی طرح بارک لی فی داری وسعلی فی رزقی، اللہ مغفر لی، ساری دعائیں بھی آپ نے پڑھی، لیکن آپ نے انگوٹھی کو ہلایا نہیں اور نیچے جگہ خشک رہ گئی، تو آپ کا سارا وضو جو ہے بیکار ہے۔ آپ نے آگے ماشاءاللہ نماز پڑھی اور کعبۃ اللہ کے اندر پڑھی، اور بڑے خشوع کے ساتھ، بڑے خضوع کے ساتھ، لیکن رخ تھوڑا سا یوں کر دیا، کعبے کی اندر نہیں ہے، تو نماز نہیں۔ حالانکہ آپ نے بڑی شوق سے نماز پڑھی ہے، بڑی محنت سے نماز پڑھی ہے، بڑی لمبی لمبی صورتیں پڑھی ہیں، لیکن توجہ الی القبلہ نہیں ہے۔ آپ طواف کر رہے ہیں، طواف کرتے کرتے ماشاءاللہ کوئی دوست آ گیا، اس کو ملنے کعبہ شریف کی طرف پشت ہو رہی ہے، کبھی سینہ ہو رہا ہے، کبھی یہ ہو رہا ہے، طواف۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ دعا کی بھی شرائط ہے، اگر وہ شرائط نہ پائی جائیں تو دعا نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جی ہماری دعائیں منظور نہیں ہوتی، بھی منظور تو تب ہوں جب شرطیں بھی تو پوری ہوں نا، اگر اس میں ایک شرط بھی نہ ہو تو دعا منظور نہیں ہوگی۔ تو ان میں دعاؤں میں شرط کیا ہے کہ اپنے رب سے مانگو، ذرا کسی اور کا خیال آ گیا تو دعا ختم۔ گڑ گڑا کے عاجزی سے، استقامہ سے، ذلت سے مانگو۔ اب اگر وہ ایسے کڑا کڑا مانگے اللہ یار، یہ کوئی دعا تو نہ ہوئی۔ حکم ہے کہ آہستہ مانگو، وہ چیخ رہا ہے تب بھی شرط ختم ہو گئی۔ حکم ہے کہ میرے عذاب کا ڈر ہو اور میری رحمت کی امید ہو، اگر یہ کیفیت نہیں پھر بھی دعا منظور نہ ہو۔ اس کے لیے شرط ہے کہ عقل حلال ہو، صدق مقال ہو، یعنی کھائے حلال سے اور زبان سے سچی بات نکلے، اور لباس بھی حلال سے ہو، اور دعا بھی خلاف شریعت نہ ہو، تو پھر جب دعا کرے گا تو اللہ کی رحمت آئے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں آئیں گی۔ اور دوسری بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ دعا کے لیے وہ کیفیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ کیا مانا کہ جب بدر کا مقام ہے، سرکار دو جہاں مدینہ چھوڑ کے آ گئے ہیں، اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 313 کی مٹھی بھر جماعت ہے، سلاح کوئی نہیں، گھوڑے کوئی نہیں، تلواریں کوئی نہیں، طاقت کوئی نہیں، اور چٹی صحرا ہے، ریتیلا علاقہ ہے، پانی کا علاقہ بھی کافروں کے پاس ہے، غیر پانی والا میرے مدنی کے پاس ہے، اور آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ جنگجو بھی نہیں، لڑاکا بھی نہیں، تجربہ بھی نہیں، اور اسلام کا سب سے پہلا غزوہ ہے۔ جب یہ کیفیت ہوئی تو حضور کھڑے ہوئے۔ اب اندازہ کریں کہ اس وقت دعا کا کیا عالم ہوگا کہ اتنی لمبی دعائیں مانگی حضور نے کہ آپ کی چادر مبارک جو تھی کندھے پہ وہ بھی گر گئی۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا نا کہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی، کہ تم بدر کی فضا پیدا کرو، وہ حالات پیدا کرو، اور پھر دیکھو مانگو، پھر دعا منظور ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ تم تو جناب ماشاءاللہ 10 کھانے کھا کے اور ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کے یا اللہ ہماری مدد فرما دے، کافروں کو ہلاک کر دے، تو چاول کھا رہا ہے تو کافر ویسے مر جائے۔
تم تو 10 نعمتیں کھا کے پیٹ بھر کے ایئر کنڈیشن پہ بیٹھ کے کھٹے ڈکارے دے رہے ہو اور دعا مانگ رہے ہو کہ فنصرنا علی القوم الکافرین. کیا مانا ہے؟ کیسی دعا کرے؟ تم نعوذ باللہ استہزاء کرتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بغاوت کرتے ہو کہ فیل کرتے ہو منافقوں والا اور دعائیں مانگتے ہو مومنوں والی، اعمال کرتے ہو فاسق و فاجر لوگوں کے اور دعائیں مانگتے ہو عباد اللہ الصالحین والی. یہ کیا کر رہے ہو؟ کوئی عقل کی بات کرو. اس لیے ہماری دعاؤں میں اثر نہیں رہا، اسی لیے ہماری دعائیں جو ہیں بیکار ہیں کہ ان کے اندر شرائط نہیں. اور یہ قاعدہ ہے کہ اذا فات الشرط فات المشروط، کہ جب شرط ختم ہو جائے گی مشروط تو خود بخود ختم ہو جائے گا. عربی کا ایک محاورہ ہے کہ ان جئتنی اکرم، تو کہا کہ تو اگر میرے پاس آیا نا تو میں تیرا احترام کروں گا، تو آئے گا تو میں بھی احترام کروں گا، تو آیا ہی نہیں تو میں کیا کروں. تو جب شرط نہ رہی تو مشروط خود بخود ختم ہو گیا. تو جو دعا میں اللہ نے ہمیں شرائط سکھائی ہیں، جب ان شرائط میں کوئی شرائط نہ رہی، مثلا 4 چیزیں ہیں، 2 نہ رہی تو 50% ہم فیل ہو گئے، 3 نہ رہی تو 75% نمبر ختم ہو گئے، 4 نہ ہوئی تو 0 پہ آ گئے. تو جب یہ عالم ہو تو دعائیں کیسے ہوں؟ اور اسی طرح یہ یاد رکھیں کہ آدمی جب اللہ کی نافرمانی کر کے، اللہ کی بغاوت کر کے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر کے اور پھر دعا مانگے. دیکھو نا، مثلا حضور نے فرمایا داڑھی رکھو، ہم نے منڈا دی. حضور پاک نے فرمایا گھروں میں عزت ہو، پردہ ہو، حیا ہو، نہیں ہے. حضور پاک نے فرمایا حلال کھایا کرو، حرام نہ کھاؤ، نہیں ہے. حضور نے فرمایا سود حرام ہے، ہمارا گزارا نہیں. آپ نے فرمایا گناہوں سے بچو، ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. اور پھر ہاتھ اٹھا کے یا اللہ ہمیں حضور کی محبت عطا فرما. اللہ کہتا ہے حیا کرو، شرم کرو، تمہیں حضور کی شکل ہی نہیں تو محبت کیا عطا فرما؟ کیا محبت صاحب؟ کیا مانگ رہے ہو؟ دھوکہ کر رہے ہو. یخادعون اللہ، اللہ کے ساتھ دھوکہ کرتے ہو. کس کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہو؟ تو سیدھی بات ہے، پہلے اپنی ہدایت کی دعا مانگو کہ اللہ ہمیں مسلمان تو کر، یا اللہ ہمیں پہلے اسلام پہ تو چلنے کی توفیق دے، پہلے مسلمان تو بنے. حضور کی محبت بڑا مقام ہے، وہ کوئی ایسی کچی مٹی کا گھڑا تو نہیں ہے. وہ تو ان عشاق سے پوچھے نا کہ جنہوں نے حضور کی محبت میں جانیں دی ہیں، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنا سب کچھ قربان کیا ہے. آپ صحابہ کی زندگی پہ نظر ڈالیں، آپ تابعین کی زندگی پر، آپ اسی سے اندازہ کریں. ایک چھوٹی سی بات ہے کہ میرے پاک محبوب کے لاکھوں صحابہ، ٹھیک ہے، آپ ایسا کریں کہ خود پڑھے لکھے لوگ ہیں ماشاءاللہ، احوال صحابہ پہ جتنی کتابیں ہیں، بڑی کتابیں ہیں ماشاءاللہ، لائبریریاں بھری ہوئی ہیں. چلو جن صحابہ کا ہمیں پتہ نہیں ملتا تو وہ تو الگ بات ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ملتا، لیکن جن کا پتہ ملتا ہے ان کو ڈھونڈو. مجھے ایک صحابی دکھائیں گے جو داڑھی مڈاتا ہو؟ ٹھنڈے دل سے، اس میں نہ غصے کی بات ہے نہ ناراضگی کی بات ہے. ایک صحابی جس نے زندگی میں کبھی ایک دفعہ بھی داڑھی منڈائی ہو. مجھے ایک صحابی دکھائیں گے جس نے نماز نہ پڑھی ہو. ایک صحابی دکھائیں گے کہ جب اللہ نے حکم دے دیا کہ شراب حرام، اس کے بعد اس نے پیا ہو. اگر پیا تو سزا ہوگی، آ کے قبول کیا اللہ حضور مجھے پاک کرو، دنیا میں سزا دو. ایک صحابی مجھے دکھائیں گے جس نے سود کا کاروبار کیا ہو. ایک صحابی مجھے دکھائیں گے جن کی بیویاں فیشن کر کے بازاروں میں پھرتی تھیں. بس ٹھنڈے دل سے. اب جناب وہ بیوی کہے کہ یا اللہ میرا بیوی فاطمہ کے ساتھ حشر فرما دے اور بیوی عائشہ کے ساتھ. اللہ فرماتے حیا کرو، بیوی فاطمہ والا کوئی کام ہے بھی صحیح تمہارے اندر؟ بیوی عائشہ بیوی خدیجہ کا نام لے رہی ہو، ان کا کوئی عمل تمہارے اندر ہے؟ تم کی کہتے ہو ماشاءاللہ یا اللہ ہمیں صدیق کی صداقت نصیب فرما،
یا اللہ ہمیں ابو بکر عمر عثمان و علی کی محبت عطا فرما. اللہ فرماتا ہے کوئی حیا کرو، ابو بکر عمر عثمان علی والا کوئی عمل ہے تمہارے اندر؟ کیا مانگ رہے ہو؟ بس جی اللہ غفور الرحیم، بس ایک لفظ لوگوں کو یاد ہے، اور جی بس اللہ غفور، یعنی ہم تو ہمیشہ بے حیائی کرتے رہے، وہ ہمیشہ غفور الرحیم. کوئی بات ہے، کوئی عقل ہے، کوئی فلسفہ ہے؟ دیکھو نا، اولاد نہ فرمانو، بیوی نہ فرمانو، بندہ آخر بیوی ہے طلاق دے دیتا ہے، اولاد ہے آگ کر دیتا ہے، نکال دیتا ہے، اور تم 24 گھنٹے نہ فرمانی کرو، اور بس ایک ہی ذہن ہے کہ بھئی اللہ غفور رحیم ہے. تو خوفاً و طمع، تو خوف کدھر گیا؟ طمع تو ہو گئی لیکن خوف تو جب ایک شرط نہ رہی تو دعا نہ رہی. اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی سے ہدایت کی دعائیں مانگے، لیکن کچھ اصلاح بھی کریں. کیا مانا؟ آپ نے مدینہ پاک جانا ہے تو آپ پہلے کمر ہمت باندھیں، تیاری کریں، گاڑی ہے تو گاڑی پر بیٹھ جائیں، مدینے کی سڑک پہ چل پڑیں، اور پھر اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے خیریت سے مدینے پہنچا دے. اور آپ جناب ماشاءاللہ سڑک تو لے لیں طائف کی یا لیس کی یا جدے کی، اور رو رو کے دعائیں مانگے کہ اللہ میاں میں گاڑی بڑی چلا رہا ہوں، یہ بس سیدھی مدینے پہنچا دے رہا ہوں. جا تم ادھر رہے ہو دعائیں مانگتے ہو مدینے کی کوشش کرو. کیا بات؟ اعمال تمہارے کافرانہ ہیں، اعمال تمہارے فاسق اور فاجر لوگوں کے ہیں، اعمال تمہارے کے اندر دین سے دوری آ گئی ہے، اور فتنے میں گھر چکے ہو، اور قطعاً ایک منٹ کے لیے بھی تمہیں شریعت پہ چلنے کا احساس نہیں ہے، اور دعائیں مانگتے ہو تو دعائیں کیسے منظور ہوں؟ اس لیے 2 شرطیں اور آ گئیں، بدعوہ خوفاً و طمع. اور انہوں نے فرمایا ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، زمین میں فساد نہ کرو. میں نے عرض کیا تھا نا کہ دعا میں 2 ظاہری شرطیں ہیں اور 2 باطنی. فساد میں بھی علماء نے لکھا کہ ظاہری فساد ہے اور ایک باطنی فساد ہے. ظاہری فساد یہ ہے کہ قتل کر رہے ہو، دہشت گردی کر رہے ہو، کسی کو مار رہے ہو، تم دنیا میں جھگڑے کر رہے ہو، فتنے پھیلا رہے ہو، یہ ظاہری فساد ہے. باطنی فساد یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو، گناہوں پہ چل رہے ہو، اللہ کے حکم کے خلاف کر رہے ہو، اور جب تم اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہو تو پھر بھی زمین میں فساد پھیلتا ہے، پھر بھی زمین میں فتنہ آتا ہے، پھر بھی زمین میں عذاب پھیلتے ہیں. اللہ نے فرمایا میری زمین میں اصلاح کے بعد نہ ظاہری فساد کرو نہ باطنی فساد کرو. ظاہری قتل بھی کرو تو فساد ہے، اور رات کو اپنے کمرے میں بند ہو کے اللہ کی نافرمانی کرو وہ بھی فساد ہے، اس سے بھی زمین میں فساد پھیلتا ہے. اور تیری نیکی سے زمینیں آباد ہوتی ہیں، اللہ کے ذکر سے زمینیں آباد ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے اللہ پاک اس میں برکتیں ڈالتے ہیں. اور جب تم فساد کرتے ہو، نافرمانی کرتے ہو تو اللہ برکتیں اٹھا لیتے ہیں. اب اسی سے میرے ایک دوست ہیں، 2 بھائی، دونوں بھائیوں کی جائیداد میں برابر تقسیم، پتہ نہیں یاد نہیں مجھے، 3 مربع ایک بھائی کو آئی ہے، کتنی زمین آئی. ایک بھائی نے ارادہ کر لیا کہ میں تو دین کی تبلیغ کے لیے جماعت کے ساتھ جاؤں گا 3 مہینے کے، 1 دن بھی نہیں 2 دن بھی نہیں 3 مہینے کے لیے. اور کپاس کی کاشت کے فصل کے دن تھے تو دوسرے بھائی کے پاس ملنے آیا کہ بھائی میں ملنے آیا ہوں، چونکہ 2-3 دن کے بعد میں جا رہا ہوں اور میں باہر جا رہا ہوں ملکوں میں 3 مہینے کے لیے دین کی دعوت کے لیے. تو میں نے کہا کہ مل لوں، زندگی موت کا اللہ کو پتا ہے. تو اس نے کہا خدا کے بندے کچھ عقل کرو، یہ فصل کے دن ہیں، کاشت کے دن ہیں، یہ کون سا دین کا کام ہے کہ سب کچھ چھوڑ کے بھاگ جاؤ؟ عقل کرو، جانا ہے تم 1,00,000 دفعہ جاؤ، لیکن یہ بھی تو شریعت کا حکم ہے کہ پہلے اپنے امور نمٹاؤ، اپنے گھر کے کام کاج سوچو. فصل کے دن ہے، کاشت کے دن ہے، اور سارے سال کی روزی اللہ نے غریب ذمہ داروں کی تو اسی کپاس میں رکھی ہے، گندم تو کھا جاتے. تو یہ تم کیا کر رہے ہو؟ ضرور جاؤ لیکن کاشت کرو، نگرانی کرو، پھر اپنے بچوں کا کسی کو ذمہ لگا کے چلے جاؤ. اس نے کہا بھائی تم کہتے تو ٹھیک ہو، لیکن میں نے مسجد میں بیٹھ کے، انہوں نے مجھ سے مانگا وقت اور میں نے مسجد میں بیٹھ کے نیت کی، نام لکھوایا، ارادہ کر لیا، کہہ دیا،
اب میں اللہ کے دین کے کام سے نہیں ہٹتا، اور میرے مقدر میں فصل نہیں ہے تو اللہ کی مرضی، اب جو نصیب میں ہے جو ہے مقدر ہے، نوکر شوکر ہے پیچھے کریں گے، بچے چچے ہیں کر لیں گے، لیکن بہرحال میں نے اللہ کے گھر میں بیٹھ کے وقت دیا ہے، نام لکھوا دیا، وعدہ کر دیا، ساتھی تیار ہو گئے، اب کوئی بات ہے؟ کہتے ہیں میں نے بڑا روکا، وہ نہ مانا، میرا بھائی چلا گیا۔ اب وہ کہے جناب کہ میں تو روزانہ فصل پہ صبح سے شام، سویرے شام، رات دن چکر ڈال رہا ہوں، کھاد ڈال رہا ہوں، سپرے کرا رہا ہوں، نگرانی کر رہا ہوں، اور وہاں کچھ بھی نہیں ہو رہا، بس وہی نوکر جو کچھ کر رہے ہیں کر رہے ہیں، اور نوکر جو کچھ کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے، جیسے یہاں ماشاءاللہ ڈیوٹی کرتے ہیں، یہاں بھی جو اللہ کے گھر میں آئے ہوئے ہیں نا ماشاء سبحان اللہ، اللہ کی مہربانی ہے، بالکل ہیں کمال پہ کھڑے ہیں، جو خدا کے گھر میں ہیں کہتے ہیں جی یہاں نہیں کھائیں گے تو کہاں کھائیں گے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک ایک گھڑی کا حساب دینا ہوگا قیامت میں، کہ ہم نے 8 گھنٹے کا کنٹریکٹ کیا تھا اور آدھا گھنٹہ چائے میں لگایا، آدھا گھنٹہ دوستوں کو ملنے میں لگایا، اور 2 نمازیں پڑھنے گئے الحمدللہ، گھنٹہ گھنٹہ وہاں لگا کے واپس آئے، تو باقی ڈیوٹی کیا کی؟ یہ تو قیامت میں ہم جائیں گے، قبروں میں جائیں گے، وہ بھی حساب دیں گے جو تمہارا حق کھاتے ہیں، لیکن جو کچھ تم کر رہے ہو تم نے بھی حساب دینا۔ اور اگر مالک نہ کھڑا ہو ماشاءاللہ جی وہ تو میری وجہ سے آیا ہے نا، وہ کمیشن تو میں نے لینا تھا، وہ تو میرا گاہک ہے، وہ تمہارے دادے کی دکان ہے یہاں کے تمہارا گاہک ہے، دکان پہ تم نہ کھڑے ہوتے تو گاہک کہاں سے بنتا؟ وہ تو اڈے کی وجہ سے تمہارا تعارف ہوا ہے، دکان تو مالک کا ہے۔ مالک نے کہا فلاں سودا لے آؤ، گیا جناب لے آیا، 20 روپے کا لکھا، فاتورہ 22 روپے کا۔ آگے دکاندار کو پتا ہے کہ فاتورہ اس کے منشے پہ نہ بناؤں تو کل سودا لینے نہیں آئے گا، اور دکان بہت۔ کس سے کیا کر رہے ہیں ہم، کدھر جا رہے ہیں؟ تو کہنے لگا کہ جناب بہرحال، کہنے لگا مکی صاحب خدا کی شان دیکھو کہ وہ ایک دن گھر میں موجود نہیں، نوکر کھاد بیچ کے کھا گئے، سپرے پورا نہیں کیا، نگرانی پوری نہیں کی، اور میں رات دن اس کا فصل مجھ سے 1.5 گنا زیادہ ہوا۔ برابر زمین ہے، برابر کاشتر، ایسے ملے ہوئے ٹکڑے ہیں، لیکن اس کی کپاس مثال کے طور پر کہتا ہے مجھ سے 1.5 گنا زیادہ تھی۔ انہوں نے کہا بابا اب یہ اللہ برکت ڈالے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس لیے یاد رکھیں جب آپ نیکی کرتے ہیں تو زمین میں برکتیں آتی ہیں، جب آپ گناہ کرتے ہیں تو زمین میں فساد آتا ہے، کبھی پانی ملتا نہیں، کبھی سیلاب آ جاتے ہیں، کبھی بارش برستی نہیں، کبھی طوفان آ جاتے ہیں، کبھی یوں بربادی ہے کبھی یوں بربادی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اصل میں وہ گناہ ہے، تو اس کا علاج کیا ہے؟ توبہ۔ اس کا علاج کیا ہے؟ استغفار۔ اس کا علاج کیا ہے کہ اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو جاؤ۔ اس کا علاج کیا ہے کہ اللہ کے آگے گر پڑو، اللہ کے آگے رونا شروع کر دو، اللہ سے معافی مانگنا شروع کر دو۔ بس جب آدمی گڑ گڑاتا ہے اور روتا ہے اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے تو پھر مالک کی رحمت جوش میں آتی۔ اس لیے فرمایا زمین میں فساد نہ کرو، ہم نے زمین تمہارے لیے بنائی ہے، نہیں کہ اس میں فساد کرو، اور اگر کوئی ایسی بات ہے تو کرو کیا؟ میری عبادت کرو، اللہ کے آگے تو ضرور کرو، اللہ کے آگے تو ضرور کرو، اور اسی سے مانگو۔ اور مانگو کیسے؟ وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اے خوفا مما عنده من وبیل العقاب وطمعا فیما عنده من جزیل الثواب۔ اللہ نے فرمایا اللہ کے پاس جو سخت عذاب ہے اس سے بھی ڈرو کہ پتہ نہیں کسی چھوٹی سی چیز میں پکڑ لیں۔ اس لیے سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ رسول اللہ افضل الخلق بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے بعد ساری اللہ کی مخلوق میں جو بندہ افضل ہے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ آئے کاش میں پرندہ ہوتا، کھاتا پیتا مر جاتا، اڑ جاتا، بات ختم ہو جاتی۔ یعنی وہ اللہ کے حساب سے اتنا ڈر رہے ہیں۔ حضرت عمر فرماتے تھے کہ یا اللہ میں نے جو تیرے دین کے لیے کام کیا ہے مجھے ثواب بھی نہ ملے، عذاب بھی نہ ملے تو میں راضی ہوں۔
برابر چھوڑ دیا جاؤں؟ اس لیے کتنی صحابہ ہیں، کتنے اللہ والے ہیں، اولیاء اللہ ہیں، جن کی ساری زندگی اللہ کی اطاعت میں گزر گئی، پھر بھی ڈرتے تھے، کہتے تھے ہائے کاش اگر اللہ نے پوچھ لیا تو پھر ہم کیا جواب دیں گے۔ اس لیے فرمایا وَدْعُوهُ خَوْفًا، اللہ کے عذاب کا دل میں ڈر رکھو، اللہ کے ثواب کی امید رکھو۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اللہ کی رحمت جو ہے وہ اس کے غضب سے زیادہ سبقت لے گئی۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ پاک فرماتے ان رحمتہ مرصدۃ للمحسنین الذین یتبعون اوامر یتقون الزواج کما قال تبارک تعالی، اللہ نے فرمایا کہ میری رحمت قریب ہے محسنین کے۔ کیا معنی محسنین کا؟ گویا کہ انتظار کرنے والی ہے، اور محسنین کون ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میری رحمت قریب ہے، لیکن کن کے قریب ہے؟ یہ نہیں فرمایا کافرین کے، یہ نہیں فرمایا فاسقین کے، یہ نہیں فرمایا فاجرین، محسنین۔ محسنین کون ہے؟ الذین یتبعون اوامرہ، جو اللہ کے احکام کی اتباع کرنے والے ہیں اور جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے اس سے رکنے والے ہیں، ان کے ساتھ رحمت میری قریب ہے۔ اور فرمایا ورحمتی وسعت کل شیء فساکتبها للذین یتقون وقال قریب ولم یکن قریبۃ لانه ضمن الرحمت مان الثواب او لانها مضافۃ الی اللہ فلہذا قال قریب من المحسنین۔ اب نحوی کا قاعدے کے طور پہ علماء نحو کہتے ہیں اللہ نے فرمایا ان رحمت اللہ قریب، حالانکہ ظاہر دیکھا جائے تو ہونا چاہیے تھا قریبۃ من المحسنین، کیونکہ لفظ رحمت مؤنث ہے تو صفت بھی مؤنث ہوتی، لیکن صفت مذکر ہے قریب۔ وجہ کیا ہے کہ یہاں رحمت بمعنی ثواب ہے، اس لیے فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ یا ان رحمت اللہ، اللہ کی طرف جب مضاف ہے، جلالہ کی طرف مضاف ہے، اس لیے آگے صفت آئی قریب من المحسنین۔ وقال مطر الوراق استنجزوا موعود اللہ بطاعتہ فإنہ قضا ان رحمتہ قریب من المحسنین۔ حضرت مطر الوراق رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اے لوگوں، اللہ نے جو مانگا ہے پورا کرو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی فرما برداری کرو، اس کے احکام پہ چلو، کیونکہ اس کا فرمان ہے کہ میری رحمت ماننے والوں کے قریب ہے، میری رحمت احسان والوں کے قریب ہے، میری رحمت اللہ کے احکام اور دین پہ چلنے والوں کے قریب ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں هو الذی یرسل الرياح بشرا بین یدی رحمتہ حتی اذا اقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد میت فانزلنا به الماء فاخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون۔ اب اللہ کے قرآن کو سمجھو، اللہ نے پہلے کیا فرمایا تھا کہ ان ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر فتبارك اللہ رب العالمین۔ اللہ نے فرمایا تیرا رب وہ ہے جس نے پوری کائنات کو 6 دنوں کے اندر پیدا فرمایا، تو جب کائنات کے پیدا کرنے والا وہ ہے تو دعا کس سے مانگو؟ اس کے بعد حکم دیا تھا کہ ادعوا ربکم تضرعا وخفیۃ، کہ جب ساری کائنات کا خالق وہ ہے، مالک وہ ہے، حکم اسی کا ہے تو مانگو بھی اسی سے۔ اب اس کے بعد بھی فرماتی ہے کہ بندے غور کر هو الذی یرسل الرياح بشرا بین یدی رحمتہ، یہ وہی ذات پاک ہے جو ہواؤں کو چلاتی ہے بارش کے آنے سے پہلے تمہیں خوشخبری دینے کے لیے۔ تو جب ہواؤں کے چلانے والا وہ ہے، جب بادلوں کو اٹھانے والا وہ ہے، جب مردہ زمینوں کو آباد کرنے والا وہ ہے، تو اپنے مردہ دلوں
کو بھی آباد کرنے کے لیے اسی سے رحمت مانگے. اس لیے فرمایا هو الذی یرسل الریاح، ریاح جمع ہے ری کی، بشرن بین یدی رحمتہ، بارش سے پہلے ہم ٹھنڈی ہوا بھیج کے تمہیں مبارک دیتے ہیں، خوشخبری دیتی ہیں. اور اس میں اللہ کی کتنی حکمتیں ہیں کہ جب وہ ٹھنڈی ہوا چلتی ہے تمہیں علم ہو جاتا ہے کہ بارش آنے والی ہے، تو تم اپنا انتظام کر لیتے ہو، وہ چیزیں جو بارش میں خراب ہونے والی ہیں محفوظ کر لیتے ہو. اس لیے اللہ نے فرمایا جیسے رحمت کی ہوائیں چلتی ہیں تو تمہیں پتہ لگ جاتا ہے، اسی طرح جب عذاب کی ہوائیں چلتی ہیں پھر بھی تمہیں پتہ لگ جاتا ہے. اور جب رحمت آئے تو اس کے لیے تیاری کرتے ہو، عذاب آئے تو مانگو، استغفار کرو، اللہ سے ڈرو. اگر تم اللہ سے ڈر جاؤ گے تو وہ بارشیں برسا دیں گے. اب آپ دیکھیں کہ ہمارے بعض علاقوں میں جیسے تھر ہے، پھل ہے، اسی طرح بلوچستان میں کتنی قحط پڑا ہے، لاکھوں پارٹیاں جماعتیں چندے کر کے بھی ایک دن اللہ راضی ہوا، بارشیں آ گئیں تو دیکھو سب لوگ پھر بیچارے لوٹ رہے ہیں اپنے گھروں کو. ایک بارش کے ساتھ سب کو بسا دیا، بارش بند کی سب کو برباد کر دیا. اس کی مرضی ہے، دریاؤں کو خشک کر دے، پانی نہ بھیجے تو سارے علاقے برباد اور بنجر ہو گئے. اسی طرح آپ دیکھیں جا کے ریگستان میں، آپ جا کے دیکھیں صحرا میں، آپ جا کے دیکھیں روہی کے علاقوں میں، بارشیں آ جائیں نا جی 4-5 مضبوط بارشیں، تو پھر روہی ایسی ہوتی ہے سبحان اللہ کے باہر آئی. ہر جگہ گھاس نکلے ہوئے ہیں اور مال چل رہے ہیں اور گھی ہے اور مکھن ہے اور لسی ہے اور جناب خوش ہو رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں مزے سے. ایسے ایسے گھی ان کو ملتے ہیں جو تم نے کبھی دیکھے بھی نہ ہوں. خالص کیوں بوٹیاں کھاتی ہیں ان کے بکرے دمبے ومبے، وہ سارا دن تو بوٹیاں چرتے ہیں نا، وہ کوئی تمہارے گھاس تو نہیں کھاتے کھاد والے، تو اس لیے ان کا خالص دودھ، خالص لسی، خالص گھی. یعنی آپ حیران ہوں گے کہ سسروہی میں ہمارے ایک مولانا بھی تھے تو ان کو شدید نزلہ، اتنا شدید نزلہ ہو گیا بیچارہ کو ایک منٹ کے لیے ایسے سر اوپر نہیں اٹھا سکتا تھا، چھینکیں اور پانی اور آنکھوں سے اور ناک سے. تو انہوں نے کہا جی میں تو جاتا ہوں واپس، میرا تو بڑا حشر ہو گیا. تو میں نے اچھی سیر کر رہی. اب صحرا میں کیا دوا لائے، اب وہ یاد کسی کے پاس گولی بھی نہ ہو، اور دوا لینے کے لیے بھی بندہ بھیجو تو کم سے کم 1 دن چاہیے. تو وہ دیہاتی وہ جناب وہ سارا وہی ریگستان کے جو روہیلے ہیں، وہ انہوں نے کہا جی گھبرانے کی کیا بات ہے، گلاس جناب 2 بھر کے، بڑا اتنا بڑا گلاس گھی کا، خالص گھی. ان کا پلاؤ جی اس کو. انہوں نے کہا میں تو ویسے فوت ہو جاؤں گا، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بھی گھی نہ پیو، فلاں نہ کرو، پہلے میں مر رہا ہوں پھر مجھے گھی پہ. اس نے کہا حضرت آپ پیئیں تو صحیح، آپ فوت نہیں ہوتے انشاءاللہ.
انہوں نے کہا اتنا بڑا گلاس گھی کا، میں نے تو 2 تولے گھی کبھی نہیں کھایا، پتہ نہیں ماں نے بچپن میں کوئی مکھن شکن کھلایا ہو تو پتہ نہیں جب پیدا ہوا تھا، اس کے بعد میں تو پراٹھے کو گھی لگا کے نہیں کھا سکتا، تو مجھے کہتے ہو گلاس گھی۔ اس نے کہا حضرت آپ پیئیں تو صحیح نا، گھی پلا رہا ہوں، زہر تو نہیں ہے نا۔ خیر جی اس نے پیا، انہوں نے کہا آنکھیں بند کر کے پیجیے، ماشاء تھوڑا تھوڑا کر کے پیا، آپ کپڑا لے کے لیٹ کے 1 گھنٹے کے بعد اٹھے جی، کہاں گیا نزلہ، کہاں گئی کچھ، بالکل ٹھیک ٹھاک۔ انہوں نے کہا یار یہ گھی ہے تو دوا ہے؟ اس نے کہا جی ہمارا تو ہر علاج یہی ہے، بس گھی پیتے ہیں، پسینہ آ گیا، بس کھل گیا بدن، خلاص کیا ہے، شاید نظر شدر خشکیاں ششکیاں ہر چیز ختم ہو گئی۔ تو یہ وجہ کیا ہے کہ وہ خالص اللہ کی نعمتیں ہوتی ہیں، اس میں ملاوٹ نہیں ہے۔ ہم تو اس لیے مرتے ہیں نا کہ نہ ڈالٹا ہے نہ اصلی ہے، نہ نقلی ہے نہ اصلی ہے، اندر پتہ نہیں کیا کیا کیمیکل ڈالے ہوئے ہیں انشاءاللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی سے 20 سال کے بچے کی داڑھی سفید ہو جاتی ہے الحمدللہ، جب 25 سال کا ہوتا ہے تو بیوی کے قابل نہیں رہتا الحمدللہ، خدا کی رحمت ہے، خالص غذائیں کھا رہے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تبارک نے فرمایا کہ غور کرو، میں نے تیری رحمت کے لیے سب نشانیاں بنا دی ہیں، حتی اذا اکلت صحابا ثقالا سکناہ لبلد میت، جب وہ بادلیں ہوائیں جو ہیں وہ دریا سے غبارات کو اٹھا کے پہاڑوں کی طرف بادل بنا دیتی ہیں، پھر ہم بادلوں کو مردہ شہروں کی طرف لے جاتے ہیں، فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات، پھر ہم ان بادلوں سے پانی برساتے ہیں، پھر اس سے ہم ہر پھل نکالتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میرے بندے غور کر، تیرے گھر کی ٹینکی میں 1000 گیلن پانی ہوتا ہے، کتنی سیمنٹ ڈالتے ہو، کتنی سریے ڈالتے ہو، کتنی مضبوطی کرتے ہو، لیکن میری قدرت کا کمال دیکھیں کہ لاکھوں ٹن پانی لے کے بادل پھر رہے ہیں، مجال ہے کہ قطرہ گرے جب تک میں حکم نہ دوں۔ اور فرمایا جیسے مردہ زمینوں کو زندہ کرتے ہیں اسی طرح تیرے مردہ دلوں کو بھی ہم زندہ کرتے ہیں، شرط یہ ہے کہ قرآن کی بارش میں آ جا، اللہ کی رحمت کی بارش میں آ جا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بارش میں آ جا۔ اور فرمایا یہ ہم دکھا رہے ہیں تاکہ کذالک نخرج الموتى لعلکم تذکرون۔ اللہ نے فرمایا زمین پہ پانی برسا کے ہم پھل نکالتے ہیں، ایک قطعہ ہے زمین کا، ایک ٹکڑا ہے، ادھر انگور لگا ہے، ادھر تربوز لگا ہے، ادھر خربوز لگا ہے، ادھر دیکھو تو جناب کنو لگا ہے، ادھر دیکھو تو آم لگا ہے، پانی بھی ایک، زمین بھی ایک ہے، ہر پھل ہر درخت کا اپنا ذائقہ ہے، ہر پھل کا اپنا ذائقہ، اپنا فائدہ، اپنا نفع نقصان ہے، اپنا اپنا رنگ ہے۔ فرمایا جیسے ان کھیتیوں میں سے، ان مردہ زمینوں سے میں نے کھیت نکالے ہیں، اسی طرح قبروں کے اندر سے پھر میں مردوں کو کھڑا کروں گا، میرے لیے وہ کیا مشکل ہے۔ فرمایا والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ والذی خبث لا یخرج الا نکدا۔ فرمایا جب بارش آتی ہے تو جو زمین اعلیٰ ہے، جو زمین بہتر ہے، اس سے پھر بہترین کھیتیاں نکلتی ہیں، اور جو زمین گندی ہے اس سے نہیں نکلتی مگر کوئی چھوٹی سی چیز، کوئی چھوٹا موٹا پر نکل آیا۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا قرآن کی جب بارش برستی ہے، اگر تیرے دل کی زمین بہتر ہے تو تمہیں ہدایت مل جاتی ہے، اور اگر تیرے دل کی زمین گندی ہو چکی ہے تو وہاں قرآن بھی اثر نہیں کرتا، کیونکہ جب تک ظرف نہیں ہوگا، برتن نہیں ہوگا تو دودھ کیا اثر کرے گا۔ اس لیے فرمایا جیسے اللہ کی رحمت تو سب پہ برس رہی ہے، لیکن ایک زمین اعلیٰ ہے، کھیتیاں نکل رہی ہیں، ایک زمین شور ہے، کلر ہے اور خراب ہو رہی ہے، ایک زمین ایسی ہے جو پانی کو قبول بھی نہیں کر رہی، اس سے کچھ بھی نہیں نکل رہا۔ کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون۔ فرمایا اسی طرح ہم پھیر پھیر کے، کھول کھول کے اپنی آیات بیان کرتے ہیں تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بن سکو۔ اللہ ہم سب کو شکر کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ کسی بھائی نے پوچھا ہے جی کہ ایک بچہ پیدا ہوا، پیدا ہونے کے 4 گھنٹے کے بعد وہ بچہ فوت ہو گیا، اس کا جنازہ نہیں پڑھا گیا، اس کو دفن کر دیا گیا۔ ایک مسئلہ سمجھ لیں کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد، جب پیدا ہوتا ہے، اگر چیخ مارے یعنی زندہ بچہ ہے، چاہے وہ گھنٹے کے بعد فوت ہو جائے، آدھے گھنٹے کے بعد فوت ہو جائے، 1 منٹ کے بعد فوت ہو جائے، جنازہ پڑھنا ہوگا۔
اور اگر وہ بچہ ماں کے پیٹ سے مردہ پیدا ہو تو اس کا جنازہ نہیں پڑھا جائے گا۔ بہرحال انہوں نے جنازہ نہیں پڑھا تو گناہ کیا ہے، جنازہ پڑھنا چاہیے تھا۔ اچھا، اگر نہ پڑھا جائے تو قبر پہ بھی جا کے پڑھ سکتے ہیں، جیسے کہ صحیح حدیث مبارک میں ہے کہ ایک عورت تھی بڑھیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں جھاڑو دیتی تھی، صفائی کرتی تھی، وہ بیچاری بیمار ہو گئی۔ حضور پاک نے فرمایا کہ جب وہ بوڑھی عورت جو ہے نا اگر مر جائے تو مجھے خبر کریں تاکہ میں اس کا جنازہ پڑھوں گا۔ وہ مسجد کی خادمہ ہے، مسجد کا جھاڑو دیتی ہے، صفائی کرتی ہے۔ اتفاق کی بات ہے کہ وہ بوڑھی جو تھی وہ رات کو فوت ہو گئی۔ صحابہ نے کہا اب حضور کو رات کو جگائیں، اچھی بات نہیں ہے، اور جنازے میں دیر کرنا بھی اچھی بات نہیں، لہذا انہوں نے جنازہ پڑھ کے دفن کر دیا۔ صبح کو حضور نے پوچھا کہ بھی عورت کا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا حضور وہ تو رات فوت ہو گئی۔ اللہ کے بندے اللہ اعظم تو بنی، میں نے کہا تھا مجھے خبر کرو، کیوں نہیں خبر کی؟ انہوں نے کہا رسول اللہ ہم نے آپ کے آرام کے پیش نظر کہ رات ہو گئی ہے، آپ سو گئے ہیں اور اب آپ کو جگہ میں شریک ہے جو دلونی علی قبر ہے، چلو میرے ساتھ بتاؤ اس کی قبر کہاں ہے۔ تو صحابہ لے کے آئے، انہوں نے آ کے قبر بتائی تو حضور نے وہیں کھڑے کھڑے بھی جنازہ پڑھ لیا۔ تو اگر وہاں نہیں پڑھا گیا تو آپ وہاں بھی پڑھ سکتے۔ بہرحال نہیں پڑھا گیا تو ہم گناہ گار ہیں، بچے کا تو کوئی قصور نہیں۔ یہ جناب اس بیچارے کو تحقیق کرنی ہے کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھے یا نہ پڑھے، بس اسی جگہ سوئی اٹکی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اتنا ہی ہم کہہ سکتے ہیں اور کچھ نہیں کہہ سکتے۔ میں نے 1000 دفعہ آپ کو عرض کیا ہے کہ کسی پہ اعتراض نہ کریں۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر نماز میں فاتحہ پڑھ، امام کے پیچھے ہو، چاہے فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، کوئی بھی ہے، امام کے پیچھے فاتحہ پڑھیں۔ اور وہ حدیث مبارک لیتے ہیں کہ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز نہیں ہوتی۔ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر امام جہری نماز پڑھ رہا ہے، جیسے فجر کی نماز ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، اور اس کا پڑھنا تم سن رہے ہو تو نہ پڑھو، کیونکہ اللہ کا قرآن ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے چپ۔ اور اسی طرح ایک حدیث مبارک ہے جو مسلم شریف کے اندر ہے، ابھی موسیٰ اشعری اس کے راوی ہیں، اس میں بھی حکم ہے کہ اذا قرأ فانصتوا، جب امام پڑھے تو تم چپ۔ اب ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ امام شافعی نے بھی ایک حدیث سے اجتہاد کیا، امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ نے بھی قرآن کی آیت اور ایک حدیث کو سامنے رکھا کہ 3 نمازیں جن میں جہر ہے ان میں تو نہ پڑھو، جن میں امام کا پڑھنا تمہیں سنائی نہیں دیتا تو پڑھ لو۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تم اکیلے ہو تو فاتحہ پڑھو، اگر امام کے پیچھے ہو تو پھر نہ پڑھو۔ کیوں؟ وہ یہ فرماتے ہیں کہ جو حدیث ہے نا کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں، اس پہ بھی عمل ہو گیا، اور ویسے بھی کوئی نماز ایسی تو ہے نہیں جس میں فاتحہ نہ ہو، فاتحہ تو لازم ہوتی ہے، ہم نے پڑھا یا امام نے پڑھا، نماز میں تو فاتحہ آ گئی نا، فاتحہ کے بغیر تو نماز نہ ہوئی۔ اور دوسرا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جہاں حضور نے خود نماز سکھلائی ہے اس حدیث میں یہ ہے کہ اذا کبر فکبروا، جب امام کہے اللہ اکبر تم اللہ اکبر کہو، جب رکوع میں جائے تم رکوع میں جاؤ، جب سجدے میں جائے تم سجدے میں جاؤ۔ یہاں حضور نماز ہمیں سکھا رہے ہیں تو وہی یہ فرمایا کہ جب وہ پڑھے تو تم چپ کرو۔ تو جب نماز سکھانے والی حدیث ہے اس میں تو حضور فرما رہے ہیں چپ کرو۔ اور اسی طرح امام صاحب فرماتے ہیں کہ ایک دوسری حدیث مبارک میں ہے، حضور نے فرمایا کہ جب امام کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، کہ جب امام کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تم کیا کہو؟ آمین۔ تو آمین حدیث میں ایک دفعہ کہنے کا حکم ہے، اگر وہ اپنی پڑھے ہم اپنی پڑھیں تو پھر 2 دفعہ آمین کہیں گے۔ اور اسی طرح امام صاحب فرماتے ہیں کہ ایک حدیث مبارک ہے کہ حضور نے فرمایا من کان لہ امام فقراۃ الامام لہ قراۃ، کہ جب امام ہو تو اس کا پڑھنا جو ہے وہ سب کا پڑھنا ہوتا ہے، چونکہ امام ہے اسی لیے۔ اب دیکھو مثال کے طور پر امام نماز پڑھ رہا ہے ظہر کی،
اس نے ایک ایسی آیت مبارک پڑھی جس میں سجدہ تلاوت ہے. ہم نے تو نہیں سنا نا، لیکن امام اگر سجدے میں چلا جائے ہم سجدہ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ حالانکہ ہم نے سنا ہی نہیں، پڑھا ہی نہیں. وجہ کیا ہے کہ امام کا پڑھنا ہمارا پڑھنا. اچھا ہم نماز پڑھ رہے ہیں، امام کا وضو ٹوٹ گیا تو نماز وہ چھوڑ دی تو ہماری نماز رہ گئی، ٹوٹ گئی. کیوں؟ ہم نے کیا غلطی کی ہے؟ ہوا تو امام کی نکل گئی، ہم کیوں چھوڑ دیں نماز؟ اس لیے یاد رکھیں ایسے جھگڑوں میں نہ پڑیں. تمام ائمہ کرام برحق ہیں، تمام ائمہ کرام کی تحقیق حق و خدا پہ ہے، اور تمام تابع ہیں قرآن و سنت کے. اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے اور اللہ سب کی نمازیں قبول فرمائے. خدا کے لیے یہ مستحب کے مسائل ہیں، اعلیٰ اولیٰ کے مسائل ہیں. یہ ایسے مسئلے نہیں ہیں کہ ہم اس پہ امت مصطفیٰ کو لڑائیں. آج ضرورت ہے امت کو ملانے کی، نہ کہ لڑانے کی. کتنی پرسنٹ ہے جو نماز پڑھتے ہیں؟ جو نہیں پڑھتے ان کے پاس تو کوئی جاتا نہیں، جو پڑھتا ہے اسی کو مسئلے بتا بتا کے بھگا رہے ہیں ہم. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ پاک سب پر رحمت کرے، سب کی نمازیں قبول فرمائے. میں جدے سے عمرے کے لیے آیا، سنا ہو جائے کیوں انسان ہے، بندہ ہے، بر جائے مکے میں، تو ہجرت تو تمام نہ ہوئی نا. ہجرت تو تمام تب ہوگی جب موت مدینے میں آئے، مکے سے باہر آئے. اسی لیے حکم فرماتے تھے کہ بھائی عمرہ کر لیا جاؤ بس اپنے گھروں کو. یہ مانا تھوڑا ہے کہ تم عمرہ کرنے آؤ تو نماز بھی نہ پڑھو، یا عمرے سے فارغ ہوں نماز کا وقت تو بھاگ جاؤ کہ میں نے عمرہ کر کے جلدی جانا ہے. یہ کو منع ہے. تم 5 نمازیں پڑھو، چاہے 10 نمازیں پڑھو، چاہے 2 دن کے بعد جاؤ، تمہاری مرضی، کوئی پابندی نہیں. کہتا ہے جی میں نے سنا ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ جھوٹ بولنا جو ہے وہ جائز ہے. آپ نے ٹھیک سنا ہے، بیوی کے ساتھ کوئی سچ بولتا ہے نہ؟ چلو اللہ کے حرم میں کھڑے ہو، جھوٹ ناراض ہونے کی بات ہے. آپ نے ہمیشہ بیوی کو سچ بتایا، جو باہر عشق کر کے آتے ہو بتایا بیوی کو؟ ہاں جی نہیں، خدا کے کعبے میں کھڑے ہو نا، حرم میں کھڑے. یہ جو تم باہر جاتے ہو اور آنکھ مٹک کے کر کے اور لوگوں کی لڑکیاں اور بیویاں تاڑ تاڑ کے رات کو واپس آتے ہو، بتاتے ہو بیوی کو کہ آج میں نے جناب بڑی خوبصورت لڑکیاں دیکھی؟ بتایا کبھی؟ اگر اس کو شک بھی ہو جائے تو کہتے ہو خدا کا خوف کرو، میں اتنا برا آدمی ہوں، میں دوسروں کی اور سے کمال ہے تمہارا تو دماغ خراب ہے، ہر وقت تم ایسے شک کرتی رہتی ہو. جھوٹ تو سارے بولتے ہو. اس لیے یاد رکھو کہ فقہاء نے لکھا ہے کہ جیسے جنگ میں آدمی بولتا ہے تو وہ جھوٹ نہیں ہوتا. جیسے جنگ میں لڑ رہے ہو، وہ دشمن کو کہتے دیکھو پیچھے کیا مار دی تلوار، یہ جھوٹ نہیں. الحرب قتال، جنگ اسی کا نام ہے، لڑنا ہے ہم نے، کسی طرح جیتنا ہے. اسی طرح فقہاء نے لکھا ہے کہ گھر میں جھگڑا پیدا ہونے سے بچنے کے لیے، صلح کی فضا کو قائم رکھنے کے لیے، اب بیوی نے فرمائش کر دی کہ جا رہے ہو تو میرے لیے فلاں سوٹ لے کے آنا. خاوند کے پاس پیسے بیچارے کے پاس ہے نہیں، اگر لیتا ہے تو قرضہ ہوتا ہے، پریشانی ہے، تو اس نے مصلحت کے طور پہ آ کے کہہ دیا کہ میں نے آپ کا وہ کپڑا بڑا تلاش کیا لیکن جو پرنٹ آپ نے کہا تھا نا وہ نہیں مل رہا تھا، اب پھر ملے گا تو لے لوں گا. اس میں فقہاء نے گنجائش، یہ نہیں کہ روز تم جھوٹ ہی بولتے رہو. ویسے فکر نہ کرو، ہم بیوی سے سچ نہیں بولتے نا، وہ 101% سچ نہیں بولتی. وتر میں 3 رکعت پڑھی جائے تو جیسے مغرب پڑھی جاتی ہے اسی طرح پڑھے جائیں گے احناف کے نزدیک. باقی امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک اور حنابلہ کے نزدیک یہ ہے پڑھتے تو وہ بھی اسی طرح ہے. فرق یہ ہے کہ 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر کے پھر 1 رکعت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور دونوں حدیث میں موجود ہیں، کسی پہ جھگڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. زور سے دعا مانگنا، بعض اوقات امام بھی زور سے دعا مانگتے ہیں تو وہ تو عشر الاواخر میں ہے صرف خاص. میں نے کہا نہیں تھا کہ بعض خاص مواقع ہیں جہاں جائز ہے. اب آپ کو آدھی بات تو یاد رہتی، آدھی بھول جاتی. میں نہیں کہا تھا کہ لبیک زور سے پڑھنا جائز ہے، میں نہیں کہا تھا کہ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر نے حکم دیا تھا
جہاں رجز ہے جنگ میں، یا جیسے خندق میں حضور نے رجز پڑھی، لولا اللہ ما اهتدینا، سارا میں نے سنایا تھا، اب تمہیں سمجھ نہ آئے تو میں کیا کروں؟ جو لوگ اللہ کے نبی کو حاضر ناظر مانتے ہوں، عالم الغیب مانتے ہوں، تو وہ قیامت میں سزا بھگتنے کے بعد جنت میں جائیں گے، جب مسلمان نہ رہے تو جنت میں کیسے جائیں گے؟ جو اللہ کے سوا کسی غیر کو عالم الغیب سمجھے وہ کافر ہو جاتا ہے، جب تک توبہ کر کے دوبارہ کلمہ نہ پڑھے۔ اللہ کے نبی کو قرآن کہتا ہے انما انا بشر، لیکن وہ کہتا ہے کہ نور ہے، تو قرآن کی آیت کا انکار ہے، کافر ہو جاتا ہے۔ جب تک توبہ نہ کرے، کلمہ نہ پڑھے، جنت جانے کا کیا مطلب؟ جنت میں کافر تھوڑا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے نبی جو ہیں ہم نے تمہاری جنس میں سے، قریش میں سے پیدا کیے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم لقد جاءکم رسولا من انفسکم۔ اسی لیے حضور پاک نے فرمایا کہ انا ابن عبداللہ ابن عبد المطلب، اور وہ کہتا ہے کہ نہیں، نور ہے، بشر نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے قرآن کا انکار ہے، اور قرآن کی ایک آیت کا انکار کرنا بھی کافر اور مشرک بنا دیتا ہے۔ لہذا وہ توبہ کرے، توبہ نہیں کرے گا تو کفر پہ مرے گا، اور کفر پہ مر گیا تو جنت کیا مطلب؟ کہتے ہیں جی کہ بعض لوگ ہندوستان میں یا پاکستان میں مدارس میں جو زکوٰۃ آتی ہے وہ بطور تبلیغ طلباء کو دے دیتے ہیں، اور پھر طلباء مدرسے میں داخل کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کی مرضی، زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ زکوٰۃ ادا کرنے کا منع یہ ہے، باقی رہا جی یہ ہیلا ہے تو ہیلا تو کرنا پڑتا ہے۔ حالات ایسے ہیں کہ آج کل جتنے مدارس ہیں بیچارے وہ چلی زکوٰۃ پہ رہے ہیں، اور تو کوئی پیسہ دیتا ہی نہیں۔ جتنے دین کے مدارس ہیں اکثر ان کی آمدنی جو ہے وہ زکوٰۃ ہوتی ہے، تو اب وہ بیچارے کیسے کریں؟ لازماً ان کو ہیلا کرنا پڑتا ہے، اور ہیلا کرنا جو ہے جو اسلام کے کسی حکم کو توڑے نا وہ جائز ہوتا ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے پیغمبر کو ہیلا سکھلایا کہ یوسف علیہ السلام کو فرمایا کذالک کدنا لیوسف، ہم نے خود یوسف کو طریقہ سکھایا کہ اپنا برتن جو ہے رکھ لو اور پھر ان کو پکڑ لو اور بھائی لے لو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود سکھلایا۔ تو اس لیے علماء یہ کرتے ہیں کہ جب زکوٰۃ کا پیسہ آ گیا تو اب طالب تو غریب ہے نا، ان کو کہا اچھا بابا 200 500 100 300 سب طالبوں کو زکوٰۃ دے دو۔ پھر طالبوں کو پتا ہوتا ہے کہ مدرسہ تو محتاج ہے، ہم بھی کھانا کھا رہے ہیں، کہاں سے کھائیں گے؟ تو وہ جا کے دوبارہ پھر مدرسے میں جمع۔ اچھا نہ کرائیں تو نہ کرائیں، اس کو استاد گولی تھوڑی مار دے گا، وہ کہ میں نہیں کرا تھا، نہ کرا جائے چلا جائے۔ تو اس لیے یہ ایسا کرنا جائز ہے، اس کے علاوہ مدرسے کا حل کوئی نہیں۔ اچھا اس کا سب سے بہتر حل یہ ہے کہ تم جو ہے اپنے طالبوں کا وظیفہ بنا دو۔ سب سے بہترین طریقہ جو ہے نا جی کہ طلباء کا وظیفہ مقرر کر دو، مثلا 200 روپے مہینہ، جتنے پیسے آئے اب زکوٰۃ ہیں صدقات ہیں طالب کو دے دو۔ 200 روپے مہینہ دے رہے، اب 400 طالب ہو تو کتنا پیسے چلے گئے؟ پھر طالب کو حکم دو کہ بھی کھانے کے پیسے میس میں داخل کرو، اپنی رہائش کے پیسے داخل کرو، کتابوں کے پیسے داخل کرو، ہر چیز کے پیسے داخل کرو۔ ہم تمہیں وظیفہ دے رہے، تم کیوں مفت کھاتے ہو؟ تو وہ زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی اور کوئی جھگڑا بھی نہیں رہے گا۔ وطر میں دعائیں قنوت جو ہے یاد رکھو وہ رکوع کے بعد بھی حدیثوں میں موجود ہے، پہلے بھی موجود ہے۔ بل لڑانے والے مولوی اور دنیا میں بہت سارے ہیں، مجھے خدا کے لیے بخش دیں آپ، بہت سارے مولوی ہیں، لڑانے والوں کی کمی نہیں ہے۔ ایک ڈھونڈو تو آپ کو 1000 مل جائے گا۔ مجھے خدا کے لیے ایسے مسائل سے معاف کریں، ایک آدمی کے گھر کو آگ لگی ہوئی ہو اور مولوی صاحب کہیں کہ جی ہاں پانی تو ڈالتا ہوں میں وضو کر لوں، بے وضو ہوں، اس کا گھر جل رہا ہے، وہ وضو کر رہا ہے۔ جب دنیا شرک میں پڑ گئی ہے، دنیا میں قادیانیت ہے، دنیا میں رفض ہے، صدیق کے دشمن ہیں، صحابہ کے دشمن ہیں، اہل بیت کے دشمن ہیں، خوارج و نواسب ہیں، مشرک ہیں، مبتدع ہیں، قبر پرست ہیں، ہمیں ان بڑے فتنوں کے پیچھے کام کرنا چاہیے یا اعلیٰ اولیٰ کے پیچھے بھاگنا چاہیے؟ وہ ایمان ہوگا تو وطر بھی قبول ہوں گے نا۔ ایک آدمی قبروں پہ سجدہ کرے،
ایک آدمی یا عبد القادر جیلانی شیخ اللہ کے وظیفے پڑھے، لاکھ وطر پڑھے، کیا ہو جائے گا؟ نہ آپ کا کیا خیال ہے؟ ایک آدمی رفع یدین کرتا ہے لیکن قبر پہ سجدہ بھی کرتا ہے، تو وہ مسئلہ ہم اس کو زیادہ بہتر ہے سمجھائیں یا چھوٹی بات سے سمجھائیں؟ یہ تو اعلیٰ اولا کی بات ہے، بس افضل غیر افضل کی بات، اور تو کوئی مسئلہ ہے نہیں۔ کتنے لوگ ہیں مثلا، اب بعض ہمارے لوگ دیکھ لیں کہ وہ بالکل ماشاءاللہ سب کچھ کرتے ہیں لیکن غیر اللہ کو پکارتے ہیں۔ تو اصل بنیاد لوگوں کے عقیدوں پہ کام کرو، لوگوں کی بنیاد کی اصلاح کرو۔ جب بنیاد بن جائے گی، لوگ موحد بن جائیں گے، دین پہ آ جائیں گے، تو یہ اعلیٰ اولا کے مسئلے ہیں، جس امام کے قول کو لے لیں گے اللہ تبارک و تعالی رحمت فرما دے۔ اب اتنا لمبا چوڑا تو میں تو نہیں پڑھ سکتا جی۔ بہرحال دو لڑکوں نے شادی کی دونوں بہنوں کے ساتھ، ایک لڑکے کی تو اپنی بیوی سے بن گئی، دوسرے لڑکے کی اپنے بیوی کے ساتھ نہ بن سکی، بیوی لندن میں ہے، وہ پاکستان میں ہے، اور وہ عورت اب طلاق مانگتی ہے۔ اگر لڑکی طلاق مانگے تو اس کو خرچہ